نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالمدینہ ٹی وی چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اگر پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو دارالمدینہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 137 سے درس قرآن مجید سماعت فرمائیں. تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اگر وہ بھی جو ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہ نیری ضد میں ہیں. تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی سنتا اور جانتا ہے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح. یہودیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح ایمان لانے کا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ بھی غیبی خبر صادق ہو کر رہی. کفار کے حسد، دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی. بنی قریظہ قتل ہوئے جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے اور یہودی نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا. آیت نمبر 138 میں ارشاد فرمایا گیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کسی کی رینی اور ہم اسی کو پوجنے والے ہیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے. ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا. ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے. ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں. عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس شخص یا اس بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے اب یہ بچہ سچا عیسائی ہو گیا. اس آیت میں رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں. آیت نمبر 139 میں فرمایا گیا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے
اسی کے ہیں۔ اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہم السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالی ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ آیت نمبر 140 کے اندر ارشاد فرمایا گیا ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کو تکوں سے بے خبر نہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، یہودی کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے، ان کی تردید میں یہ آیت اتری۔ یہودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئے، وہ کیسے اس دین پر ہوئے۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے۔ اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو تورات شریف میں مذکور تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آیت نمبر 141 کے اندر ارشاد فرمایا گیا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ تلک امتن، وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلام کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ
کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پہلے پارے کا درس قرآن مجید مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلا درس قرآن دوسرے پارے سے شروع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔